بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کا موٹاپا کیسے ختم کیا جائے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک پروفیسر ڈاکٹر عدنان علی تارڑ، جو کہ راجپوت ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کے سابقہ پرنسپل بھی ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے اگر آپ میں سے سارے دوست جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، آپ پہلے ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کتنے اچھے انداز سے اور کتنی ڈیپلی جا کے ہم سب کو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ ہم ان سب سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج بھی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں مستفید کریں کہ بچوں کا موٹاپا ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں میں موٹاپا دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی ایک بیماری کو ہم کہتے ہیں جس میں بچے انیمک ہوتے ہیں، پروٹین کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی انہیں کواشیکور ہوتا ہے اور وہ 10 سال تک کی عمر میں پھول جاتے ہیں، جسم پلپلے ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں اور پھول جاتے ہیں۔ یہ کیلشیم کا میٹابولزم ڈس آرڈر ہونا اور پروٹین کی کمی کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ اور مطلب یہ بچے عجیب ہیلدی ہوتے ہیں، ان کی ٹانگیں، پاؤں، چہرے بہت پھیلے پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انیمک بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بعض اوقات پھیلے ہوئے لگ رہے ہوتے ہیں، اور بعض بچے پھر تقریباً جن کی عمریں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، 5-6 سال سے زائد عمر کے بچے، وہ بسیار خوری کی وجہ سے، ضرورت سے زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے موٹاپے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو پہلے بات کریں کہ جو بچے بیماری کی وجہ سے پھیلتے ہیں اور موٹے ہو جاتے ہیں، ان میں غذا کا متوازن انٹیک جو ہے، استعمال جو ہے، وہ ان کو اس موٹاپے سے ریکور کر لے گا، یعنی ان کے پلپلے اور نرم پھولے ہوئے جسم کو دودھ ٹھیک کر دے گا۔ اور یہ اگر انیمک ہیں تو ان کے لیے آسان سلوشن یہ ہے کہ ان کا ایچ بی لیول امپروو کرنے کے لیے ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کو تھوڑا بڑھائیں، مطلب ان کو فٹ بال کھیلنے کے لیے لے دیں، ان کو چلانے کے لیے سائیکل لے دیں، اور اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کی کرالنگ بڑھا دیں، ان کو خود سے کچھ ایکسرسائز کروائیں، اور ان کو کوئی چیز گھسیٹنے کے لیے دے دیں، جیسے زمین پہ بچہ کرالنگ کرتا ہے تو وہ ایک تکیہ گھسیٹتا رہے، جیسے بچہ کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو کچھ گھسیٹنے کے لیے، کھینچنے کے لیے کوئی وزن، مطلب جسم میں جتنی زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی اتنی زیادہ آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہمارے سیلز کو بڑھے گی۔ آکسیجن کی ریکوائرمنٹ بڑھے گی تو ایچ بی لیول کو امپروو کرنا جسم کی ضرورت ہو جائے گی، اور اس سے خون کی کمی پوری ہوگی قدرتی طریقے سے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انٹیک بڑھانا، مطلب ایسی غذاؤں کا جن میں آئرن زیادہ ہے، پروٹین زیادہ ہے اور کیلشیم زیادہ ہے۔ اس کے لیے آسان فارمولا ہے کہ ہم بچوں کو جو کا دلیا روزانہ تھوڑا سا کھلانا شروع کر دیں، اسی طرح کھجور کا ملک شیک روزانہ پلانا شروع کر دیں، موسم کے مطابق سیب اور انار دیتے رہیں۔ اس سے بچوں میں آئرن، پروٹین اور اس کی کیلشیم کی ڈیفیشنسی ختم ہوتی جائے گی۔ اسی طرح ناریل یا اس کا پانی پلاتے رہیں، اور اس کے بعد پھر جو خاص طور پہ پروٹین کی ڈیفیشنسی ہے اس کے لیے پھر کوئی قیمہ وغیرہ دے دیں۔ چھوٹے بچوں کو تو دودھ سے بھی اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے، ساتھ کوئی محفوظ پروٹین جیسے یہ جو ہے کوئی دالیں وغیرہ، ان کو محفوظ جیسے ان کا کوئی دلیا بنا دیں دالوں کا، اس کی مقدار زیادہ رکھ لیں، اس سے بچوں میں پروٹین زیادہ چلی جائے گی۔ بیسن کی روٹی پکا دیں چھوٹی سی، اور اسی طرح بیسن کا حلوہ مائیں پکا دیتی ہیں، یعنی ان چیزوں سے پروٹین کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ چھوٹا بچہ اگر 6 ماہ سے زیادہ عمر کا ہو گیا ہے تو اب اسے قیمہ دیا جا سکتا ہے گوشت کا، تو اس سے پروٹین کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ یہ جو بچے کمی کی وجہ سے پھیلے ہوئے تھے، اب دوسری طرف آ گیا جو بچے بسیار خوری سے موٹاپے کی طرف ہیں، ان کو پھر آپ غذائیں تبدیل کریں، مطلب ان کے اناج کم کریں، گندم، چاول، چینی ان کو کم کریں۔ اس کے بعد پلس اگر اس کے باوجود آلو کو ختم کریں، چینی والی چیزیں، میٹھی چیزیں ختم کریں، اس کے باوجود اگر موٹاپا کم نہیں ہو رہا تو پھر ان کو ساتھ محفوظ ٹریٹمنٹ ہے، ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف رجوع کر لیں یا کسی ہربلسٹ کے ساتھ رجوع کر لیں۔
ڈاکٹر صاحب بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی، لیکن میرے مائنڈ میں ایک بات آ رہی تھی کہ جیسے آج کل ہمارے ہر گھر میں چکن کی مارو مار ہے، اور پروٹین سورس کے لیے ہم اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی چکن میں ہی خود ہی ملوث کر دیتے ہیں، اور اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ چکن آیا ٹھیک ہے یا نہیں؟ چکن کو ہم یہاں پہ اپنے پلیٹ فارم پہ غلط تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے کہ صرف چکن، صرف میٹ گوشت کا انٹیک بچوں کی ضرورت پوری نہیں کرتا، ان کی متوازن غذا کی طرف توجہ دیں۔ مطلب اس کو کمپیئر کر لیں کہ آپ نے بچوں کو الکلائڈ فوڈ بھی تو کھلانی ہے، ساری ایسیڈک فوڈ تو نہیں کھلاتے جانا، تو ان کو سبزیوں کی طرف لگائیں، یہ جیسے سلاد، سبزیاں، پھل، کدو، ٹنڈے کھانے کا شروع سے عادی بنائیں۔ بچوں کو چھوٹی عمر میں جس طرح کی عادتیں ڈال دی جائیں، وہ ساری زندگی ان چیزوں پہ چلتا رہتا ہے۔ تو اگر چھوٹی عمر میں بچوں کو سالن تھوڑا تھوڑا کم مرچ مسالے سے پکائیں اور چمچ کے ساتھ تھوڑا کھلا دیں، روٹی کے ساتھ تھوڑا زیادہ لگا کے کھلا دیں، تو بچہ اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتا ہے اور وہ شوق سے کھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح بچے کی جو ہیلدی میل ہے اس میں گوشت کا استعمال جو ہے وہ متوازن طریقے سے یہ ہے کہ جو جانور جتنا زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز والا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے گوشت کے ساتھ اس میں انرجی بھی موجود ہوتی ہے، تو وہ کھانے والے پہ اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس وقت سب سے زیادہ محفوظ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، گھر کی پلی ہوئی مرغیاں، یہ محفوظ چکن ہے۔ نمبر دو، وہ جانور جو چراگاہوں میں چرتے ہیں اور ان کا گوشت، یہ جیسے بکرے، چھترے یا بعض یہ گائے بھینسیں جو ہیں، ان کا گوشت جو ہے چھوٹ یعنی جوان عمروں میں، بوڑھے جانوروں کا نہیں، جوان عمروں میں، اور اگر وہ چراگاہوں میں چر کے آئے ہوئے ہیں۔ فارمنگ والے جانور بھی اس طرح کے ایکٹیو اور ہیلدی نہیں ہوتے، پروٹین کی کمی تو پوری ہو جاتی ہے لیکن جسم پہ ہیلدی اثرات نہیں آتے۔ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب، اور میں یہ سوچ رہا تھا آپ کی بات سنتے سنتے کہ جیسے ہمارے گاؤں کے پہلے بچے دیکھ لیں کہ وہاں پر موسٹلی سبزیوں کی طرف ہی رجوع کیا جاتا ہے، اور یا وہاں آپ کو پتہ ہے کہ دودھ دہی ان کے گھر کا ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں بہ نسبت کے مٹن چکن وغیرہ کے اوپر۔ ہاں، اور سبزیاں کھانے والے لوگ تحمل مزاج ہوتے ہیں، تمیز دار ہوتے ہیں، بااخلاق ہوتے ہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی۔ میرے خیال سے بہت ساری ماؤں کی بہت بڑی جو ہے نا وہ فکر ختم ہو گئی ہے، خاص طور پہ ماں جو ہے بچے کے لیے بڑی کانشیس ہوتی ہے اور اس کی فیڈ کے لیے۔ تو آپ نے اتنی ڈھیر ساری باتیں بتا دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب کوئی بھی ماں یہ اگر ویڈیو دیکھتی ہے تو اسے اپنے بچے کو کیا کھلانا ہے وہ کوئی ایشو نہیں رہ گیا۔ تو آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے۔ اور جاتے جاتے وہی ہمارا چھوٹا سا ایک میسیج ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم باجماعت 5 وقت نماز قائم کریں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اور ان کی اولاد پر درود پاک پڑھیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔